ہم وہی کہیں گے وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین طہ و یاسین سید عالم نور مجسم شفیع امم نبی مکرم رسول محتشم فخر آدم و بنی آدم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس و اطہر میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں بھی ہمیں مسلمان بنایا۔ اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ رب تعالیٰ کا بے شمار فضل و احسان ہے۔ اس امت پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ الگ الگ طور پر سال کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقدس راتیں اور مقدس ایام عطا فرمائے۔ کبھی شب معراج ہے، کبھی شب برات ہے، کبھی شب قدر ہے، کبھی شب جائزہ عید الفطر کی مقدس اور مبارک شب ہے، کبھی شب ولادت مصطفیٰ ہے۔ یہ الگ الگ طور پر ہمیں رب تعالیٰ کی طرف سے انعام سے نوازا گیا۔ یہ اس امت پر رب کا خاص فضل ہے۔ اور پھر دنوں میں دیکھیں تو عید الفطر کا دن ہے، بقرعید کا دن ہے، عاشوراء کا دن ہے، رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہے۔ اس طور پر ہمیں یہ اللہ نے خوشیوں کے لمحات عطا فرمائے۔ گزشتہ شب، کل کی جو شب گزری، آپ سب نے اسے اللہ کی عبادت میں گزارا، ذکر و اذکار میں گزارا، تسبیح و تحلیل میں گزارا، نوافل کی ادائیگی میں گزارا، قرآن پاک کی تلاوت میں گزارا، درود پاک کی کثرت میں گزارا۔ تو یہ جو بندہ شب قدر یا شب برات یا کوئی بھی مبارک رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ عبادت کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کر وہ نیکیاں کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس رات میں بھلائی کے کام کرتا ہے،
اور ایسی مبارک راتوں میں وہ اللہ کریم کے بندوں کا خاص خیال کرتا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، یتیموں کے لیے سہارا بننا، یہ سارے کام وہ ہیں جو ہمیں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی عطا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، بھلائی کے کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اپنے بھائی کے دل کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کام کہ جن سے اللہ راضی ہو، اللہ کا حبیب راضی ہو، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، اور ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اور وہ کام ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وہ تمام کام جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا، جن سے باز رہنے کا رسول اللہ نے حکم دیا، اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگوں میرا رسول تمہیں جو دے دے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ اس ایک آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز کا حکم دیا، اب ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزے کا حکم دیا، ہمیں روزہ رکھنا ہے، صدقے کا حکم دیا، ہمیں صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا، ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، قربانی کا حکم دیا، ہمیں قربانی کرنی ہے، بھلائی کے کام کا حکم دیا، ہمیں بھلائی کے کام کرنے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ فرامین ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک کام کرنے، اچائی کے کام کرنے، بھلائی کے کام کرنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثیر احادیث کریمہ کے اندر ہم لوگوں کو اور اپنی پوری امت کو ایسے تمام کاموں سے بچنے سے میرے آقا نے منع فرمایا جو جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ غیبت سے بچنے کا حکم دیا، جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، گالی گلوچ سے بچنے کا حکم دیا، شراب نوشی سے بچنے کا حکم دیا، زنا سے بچنے کا حکم دیا، چوری سے بچنے کا حکم دیا، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے اس کا حکم دیا۔ نماز چھوڑ دے اس سے جو لوگ نماز چھوڑ دے اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثیر احادیث کریمہ کے اندر وعید فرمائی، اور خود ان لوگوں کے لیے جو لوگ مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ لکڑیاں جمع کرو، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آنے سے سستی کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں آج کل ہمارا بھائی اپنے فلیٹ سے اتر کر، اپنے بلڈنگ سے اتر کر 2 قدم 10 قدم چل کر مسجد میں نہیں جانا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ادھر اٹھ کر وضو کروں، گھر پہ ہی نماز پڑھ لوں۔ ہاں تیرا فرض جو ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن مساجد کے اندر حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کو شریعت نے واجب قرار دیا ہے، یہ بھی ضروری کام ہے۔ اگر ہر بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے لگ جائے گا تو ان مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ ان مسجدوں میں جماعت کے اندر شامل کون ہوگا؟ اگر ہر بندہ مساجد کے اندر نہیں حاضر ہوگا تو یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ ویران ہو جائیں گی۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں سے باز رہنے کا، جن چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان تمام کاموں سے بچنا ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہے، کیونکہ جس کام میں ہم لگ گئے ہیں آج ہمارا نوجوان اپنی پر آشوب اور پر شباب جوانی کے اندر، جس جوانی کے اندر اسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے،
جس جوانی کے اندر اسے اپنے بال بچوں کے لیے محنت اور مزدوری کر کے حلال کمائی حاصل کرنی چاہیے، ایسی حالت میں، ایسی قوت والی جوانی میں وہ شراب اور نشے میں لگ جاتا ہے۔ اب بتاؤ، جب کوئی بندہ نشے کی طرف چلا گیا تو اب جو شراب ہے نا، اسے ام الخبائث کہا گیا ہے، یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ جب وہ شراب پیے گا، نشہ کرے گا، تو اس کی خود کی زندگی بھی خراب ہوگی، اس کے ماں باپ کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی، اس کے بچوں کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ وہ بندہ جب شراب نوشی میں لگ جائے گا تو وہ کب نماز پڑھنے آئے گا، کب وہ اسلام کے احکام پر عمل کرے گا، کب اپنے بچوں کے لیے حلال طریقے سے کمائی حاصل کرے گا، کب وہ اپنے والدین کی خدمت کرے گا۔ پتہ چلا کہ جب بندہ نشے میں لگ جاتا ہے تو اس کی یہ دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو نشے سے بچنے کا خاص طور پر قرآن کریم نے تاکید کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے، چاہے کوئی نشہ ہو۔ یہ نہیں کہ صرف شراب حرام ہے، شراب کے علاوہ اس ماڈرن زمانے کے اندر، پر آشوب زمانے کے اندر، پر فتن دور کے اندر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اور انگریزوں نے ہمیں طرح طرح کا نشہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ یہ یہودیوں کی منصوبہ بندی اور ان کی سازش ہے کہ ہم نشہ پیدا کریں، مسلمان کا بچہ نشے میں مبتلا ہو جائے، وہ اپنی آخرت خراب کرے، اپنی زندگی خراب کرے۔ کوئی یہودی خود نشہ نہیں کرے گا، لیکن ان بیماریوں سے وہ اپنے بچوں کو دور رکھے گا، اپنے گھر کے افراد کو دور رکھے گا، لیکن انہی بیماریوں سے وہ مسلمان کے بچوں کو، مسلم نوجوانوں کو ان بیماریوں میں لگا دیتا ہے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم کہلاتے تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ تو اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارے کام تو چیک کرو۔ ہمارے کام وہ ہیں کہ جو آج سے کئی سال پہلے یہودیوں نے ایجاد کیے ہیں۔ انہی برے کاموں میں سے ایک برا کام 14 فروری کو جو بے حیائی کا دن منایا جاتا ہے، جس کا نام ویلنٹائن ڈے ہے۔ اس ویلنٹائن ڈے کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ اہل سنت سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی سنجیدہ لوگوں سے کوئی تعلق ہے۔ جو لوگ سدھرے ہوئے ہیں، سنورے ہوئے ہیں، سنجیدگی جن کے اندر ہے، جو عقل و شعور رکھتے ہیں، وہ لوگ اس بیماری سے دور رہتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو نہ اپنی دنیا کی فکر ہے، نہ اپنے ماں باپ کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہے، نہ خوف خدا ان کے دلوں میں ہے، نہ رسول اللہ کی شرم و حیا ان کے دلوں میں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بے حیا ہو گئے۔ تو بے حیائی کے دن سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ بے حیائی کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ آج کے دن اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں وہ لوگوں کو زنا کی طرف ابھارتی ہیں، وہ لوگوں کو عورتوں کی طرف بلاتے ہیں کہ فلاں جو ہے فلاں شخص کو فلاں عورت کے ساتھ کر دیا جائے، فلاں عورت کو فلاں انسان کے ساتھ کر دیا جائے۔ نہ نکاح کی کوئی ضرورت ہے، نہ ہی جو ہے صحیح رشتے کی کوئی ضرورت ہے۔ اس طور پر زنا کا کھلے طور پر اعلان کیا جاتا ہے اور اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، سنت مصطفیٰ کے خلاف اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کام کیا جاتا ہے۔ شریعت کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، شریعت کے خلاف کام کیا جاتا ہے۔ ایسے تمام بے حیائی کے دنوں میں جسے نام تو بہت اچھا رکھ دیا گیا، ویلنٹائن ڈے، یہ نام ویلنٹائن ڈے ہے، لیکن یہ بظاہر ہمیں نام نظر آتا ہے کہ یہ اچھا نام ہے، خوبصورت نام ہے، یہ ایک انگریزی نام ہے، یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا اصلی نام جو ہے وہ بے حیائی، بے پردگی اور بے شرمی کا دن ہے۔ اس دن سب سے زیادہ بے حیائی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ 14 فروری کو سب سے زیادہ ماں بہنوں کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ
14 فروری کو بے حیائی کے اڈے آباد کیے جاتے ہیں، شراب کی دکانیں آباد کی جاتی ہیں، بڑے بڑے بار، بڑے بڑے شاپنگ اور اس طرح کے اڈے جہاں پر ایک سنجیدہ انسان جانے سے کتراتا ہے، ان تمام اڈوں کو اس دن اور اس رات میں آباد کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح 31 دسمبر کو 31st نائٹ منائی جاتی ہے اور اس میں بھی بے حیائی کا اظہار کیا جاتا ہے، بے شرمی کا کھیل کھیلا جاتا ہے، اسلام کے خلاف کام کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ دن بھی ہے 14 فروری کا، جسے جو ہے بے شرمی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں صحابہ کی سیرت پر عمل کرنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے ہر طور طریقے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، قرآن فرما رہا ہے، پھر ایک مسلمان کیوں ادھر ادھر جا رہا ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے دنیا کی طرف جانے کی؟ جس قوم کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہے اسے دنیا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جسے اللہ نے مسلمان بنایا، قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، مصطفیٰ جان رحمت جیسے عظیم نبی عطا فرمائے، خاتم النبیین ہمیں دیے گئے اور اس امت کو خیر امت قرار دیا۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس امت کو تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ امت پچھلی تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اور اپنے کردار کو سمجھو، اپنے مرتبے کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں کیسا مقام دیا ہے۔ تمہیں رسول دیا تو اپنا حبیب دیا ہے، تمہیں بہترین امت بنایا ہے، تمہیں سب سے عظیم کتاب دی گئی جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے، اور قیامت تک یہ کتاب باقی رہے گی، یہ قرآن باقی رہے گا۔ جب تک یہ دنیا باقی ہے تب تک قرآن باقی رہے گا، جب تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے اس دنیا میں، یہ دنیا قائم ہے، تب تک اللہ کا کلام بھی باقی رہے گا، اللہ کا قرآن بھی باقی رہے گا۔ اتنی بہترین کتاب ہمارے پاس ہے، اتنا بہترین مذہب ہمارے پاس ہے۔ ارے مذہب اسلام کو سمجھو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کتنا عظیم مذہب دیا ہے۔ اگر تمہیں یہودی بنا دیا جاتا، عیسائی بنا دیا جاتا، بدھسٹ بنا دیا جاتا، کافر اور مشرک بنا دیا جاتا تو ہم کیا کرتے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو انسان ہیں، اگر ہمیں بندر بنا دیا جاتا ہم کیا کرتے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کا احسان دیکھیں، ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، اور پھر ہمیں مسلمان بنایا۔ آج دنیا کے اندر ہزاروں مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن ایسا مذہب پوری دنیا لانے سے قاصر ہے۔ پوری دنیا سر پھوڑ کر مر جائے، پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، لیکن اسلام کے جیسا کوئی مذہب لا نہیں سکتی۔ اسلام اتنا بہترین مذہب ہے جس مذہب کے بارے میں رب تعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو مذہب ہے، اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ تو دین اسلام ہے۔ اللہ نے اپنا پسندیدہ دین ہمیں دیا، پسندیدہ مذہب ہمیں دیا۔ ایک مسلمان کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ ہمارے پاس حضور کا اسوہ حسنہ موجود ہے، ہمارے پاس حضور کی سیرت طیبہ موجود ہے، ہمارے پاس حضور کی مکی زندگی موجود ہے، مدنی زندگی موجود ہے۔ میرے آقا کی 63 سالہ پوری زندگی آپ پڑھیں اور اس سے اندازہ لگائیں، اس کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کیا کرنے کے لیے کہا ہے، کس چیز سے بچنے کے لیے کہا ہے، کس چیز کی تاکید کے لیے
کہا گیا ان تمام چیزوں کو ایک مسلمان کے لیے ان کی معلومات کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو جب ہم مسلمان ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں، تو پھر ہم ویلنٹائن ڈے کیوں منائیں؟ ویلنٹائن ڈے کا کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ شریعت سے ہے، نہ کسی بزرگ کے قول سے ہے، نہ کسی ولی اللہ کے قول سے ہے، نہ کسی صوفیاء کے قول سے ہے، نہ صدیقین کے اقوال سے ہے۔ ہاں، ہمیں تو صوفیاء کرام نے، صدیقین کرام نے، محدثین کرام نے ان تمام بے حیائی کے دنوں سے اور بے شرمی کے ان تمام اظہار کرنے والے لمحات سے ہمیں تو ان بزرگان دین نے اور روکنے کی کوشش کی ہے، بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے کو آپ سمجھیں، اس کو جو ہے ایک تہوار جسے کسی مسلمان سے تعلق ہو یہ نہ سمجھیں۔ ہاں، تہوار ہوگا یہودیوں کے لیے، تہوار ہوگا عیسائیوں کے لیے، تہوار ہوگا مشرکین کے لیے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے تہوار نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو اللہ نے عید الفطر عطا فرمائی ہے، عید الاضحیٰ عطا فرمائی ہے، شب ولادت مصطفیٰ عطا فرمائی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اور ولادت کا پورا مہینہ عطا فرمایا، رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، عاشورہ کا دن عطا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے تہوار ہے، یہ ہمارے لیے خوشیوں کے دن ہیں۔ لیکن جو بے حیائی کے دن ہیں، بے شرمی کے دن ہیں، جن دنوں میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جاتا بلکہ برے کام ہوتے ہیں، اچھائی کے کام ان تمام برے دنوں سے دور ہیں۔ ویلنٹائن ڈے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان، ایک مرد اپنی محبت کا ایک عورت کے سامنے اظہار کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اظہار کرنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں جس عورت کو زنا کی دعوت دے رہا ہوں، میں جس عورت کو بدکاری کی طرف بلا رہا ہوں، میں جس عورت کو غلط نیت کے ساتھ پھول پیش کر رہا ہوں، وہ یہ تو سوچے کہ وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی نور نظر ہے، وہ کسی کی لخت جگر ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتا؟ اور وہ اپنے اوپر لے کر کیوں نہیں سوچتا کہ جو ہے آج میں کسی کی بہن بیٹی پر بے حیائی کا حملہ کر رہا ہوں، زنا کی طرف اسے بلا رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کل کوئی تیری بہن کو اس طرح پھول پیش کرے، کل کوئی تیری بہن کو اس طرح بدکاری کی طرف بلائے، کل کوئی تیری بہن کو اس طرح زنا کی طرف بلائے، تو کیا تو گوارا کرے گا؟ وہ ہرگز گوارا نہیں کرے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میری بہن بالکل سیف رہے، میری بہن بالکل سلامت رہے، میری بہن بالکل محفوظ رہے، لیکن میں حملہ کروں گا تو دوسروں کی بہنوں پر حملہ کروں گا، میں حملہ کروں گا تو دوسری مسلمان عورتوں پر حملہ کروں گا، دوسری عورتوں کو غلط نظر سے دیکھوں گا، دوسری عورتوں کو زنا کی طرف بلاؤں گا، بدکاری کی طرف بلاؤں گا، لیکن میری بہن، میری بیٹی، میری ماں بالکل سیف ہے، محفوظ ہے، سلامت ہے۔ یہ ہرگز اس کی سوچ غلط ہے۔ اگر آج تو نے بدکاری کی طرف کسی دوسری کی بہن کو بلایا ہے، بدکاری اور زنا کی طرف کسی کی بیٹی کو بلایا ہے، کل آنے والا دن تیری بہن کو بھی کوئی پھول پیش کر جائے گا، کل آنے والا دن تیری بہن کو بھی کوئی بدکاری کی طرف بلا لے گا، کل آنے والا دن تیری بہن کو، تیری بیٹی کو، تیری ماں کو یا تیرے رشتہ دار عورتوں کو بھی کوئی جو ہے غلط راستے پر بلا سکتا ہے، بدکاری کی طرف بلا سکتا ہے، بے حیائی کی طرف بلا سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ کام کرنے سے 1000 مرتبہ پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آج میں غلط کام کسی اور کے ساتھ کر رہا ہوں، کل یہ کام میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا گیا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا تمہیں بھرنا پڑے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ اس لیے اگر اپنی ماں بہنوں کی حفاظت چاہتے ہو، اس لیے یہ چاہتے ہو کہ ہماری ماں محفوظ رہے، میری بیٹی محفوظ رہے، میری
بہن محفوظ رہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ دوسری ماں بہنوں پر غلط نظر ڈالنے سے بچنا ہوگا، دوسری ماں بہنوں کو، دوسرے کی بہن کو، دوسرے کی بیٹی کو بدکاری اور زنا کی طرف بلانے سے بچنا ہوگا۔ اگر تو نے جو ہے ان کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھا، بے حیائی کی طرف نہیں بلایا، تو انشاءاللہ تیرا یہ جو نیک کام ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیری بہن کو بھی محفوظ رکھے گا، تیری بیٹی کو بھی محفوظ رکھے گا، تیری ماں کو